نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں لگاتار بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں قلب کے تعلق سے گفتگو جاری تھی۔ یہ بتایا گیا کہ ایک قلب مجازی ہوتا ہے جو دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اور دوسرا قلب حقیقی ہوتا ہے جو لطیفہ ربانی ہوتا ہے، اور قلب حقیقی میں ہی ایمان نقش ہوتا ہے۔ لہذا قلب حقیقی کے اعتبار سے قلب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلب مومن، دوسرا قلب مسلم، اور تیسرا قلب کافر۔ تینوں کے تعلق سے ایک کے بعد دیگرے گفتگو کریں گے۔ آج اول قلب مومن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار معروف پیر مد ظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب جو صفات اللہ، اس میں مومن کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق بالقلب حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا قلب، اس کے قلب کو قلب مومن کہتے ہیں۔ اور قلب مومن کے اندر کلمہ طیبہ کے تمام تقاضے، تمام انوار و تجلیات آ کے روشن ہو جاتے ہیں، اور قلب ان انوار و تجلیات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور وہ مومن کا قلب صفات اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اور پھر اسے اس میں مومن کا خاص مظہر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قلب جو صفات اللہ، اس میں مومن کا مظہر ہوتا ہے، وہ مومن کا قلب۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومن کی قلب کی طرف ہر روز 360 مرتبہ نظر لطف و کرم فرماتا ہے، اور ہر نظر میں ابتدا اور اعادہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس قلب پر اپنے خصوصی لطف و کرم کی نگاہ فرماتا ہے، وہ قلب مومن ہوتا ہے۔ جیسا حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو نظر خاص جس دل پہ پڑتی ہے، وہ دل، وہ قلب مومن ہوتا ہے۔ اور نگاہ لطف و کرم سے کیا مراد ہے؟ تو نگاہ لطف و کرم سے مراد یہ ہے کہ اس قلب کے اندر اللہ کا ذکر، بلکہ اللہ کا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بس جاتا ہے، اور اس دل کو ذکر قلبی کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس دل کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ذکر قلبی کے طور پہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ ذکر قلبی کے ذریعے، جب وہ ذکر دل میں جا کے نقش ہو جاتا ہے، جب وہ قلب میں جا کر نقش ہو جاتا ہے، اس کے سبب وہ جو جس کے دل میں نقش کرتا ہے، وہ بندہ مومن ہوتا ہے، اور اس کا قلب زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نگاہ لطف و کرم سے مراد ذکر قلبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی توفیق عطا کرنا ہے، جس کے سبب بندہ مومن کا قلب زندہ و جاوید رہتا ہے۔ قلب جاری ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، اور مومن دائم الذکر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذاکر اور غافل کی مثال زندہ اور مردہ کی جیسی ہے۔ تو مومن یہ دائم الذکر ہو جاتا ہے۔ مومن کامل جو ہوتا ہے
یہ ایسی منزلوں پر فائز ہوتا ہے جہاں دائمی ذکر ہو جاتا ہے، اور جو دائمی ذکر ہوتا ہے اس کا قلب بھی جاری رہتا ہے، اور جو ہے اس کا قلب بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار پیر عادل فرماتے ہیں نا، بغیر ذکر خدا دل نہیں زندہ رہتا، دل مردار کو ہر جا پہ پریشان دیکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب یہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ مومن کا دل، اب اللہ رب العزت انگلیوں سے پاک ہے، یہاں انگلیوں سے مراد جو ہے سرکار فرما رہے ہیں اس کے جلال اور جمال، جلال اور جمال جو ہے یہ دو انگلیوں سے مراد اس کے جلال و جمال ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے دو جز ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور اس دو کہتے ہیں ان دو جزوں کے درمیان، ان دو انگلیوں کے درمیان مومن کا قلب ہے۔ پہلا جز توحید کا لا الہ الا اللہ جو جلال ہے، دوسرا جز رسالت کا محمد رسول اللہ جو جمال ہے۔ اور قلب مومن جلال اور جمال کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس میں انوار آنے لگتے ہیں، اور جب انوار ہونے لگے اور جب پورا قلب منور ہو جائے تو وہاں وسوسوں کے اندھیرے آنے کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ذکر سے زندہ ہونے والا دل رہتا ہے اس میں شیطانی وسوسے نہیں آتے، اور شیطانی وسوسوں کا غلبہ کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس قلب مومن پر ہی جو ہے الہام رحمانی ہوتا ہے، الہام ربانی ہوتا ہے۔ اگر جس قلب پر الہام ہوتا ہے وہ قلب مومن ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے الہام نازل ہوتا ہے۔ قلب رحمانی جو کہتے ہیں نا، قلب مومن کے اوپر الہام ربانی ہوتا ہے، یعنی اب اس پر جو خیالات آتے تھے، اب دنیا کی ملاوٹ والا خیال، شیطانی وسوسوں سے ملاوٹ والا خیال، شرارتوں سے ملا ہوا خیال، نفسانیت سے ملا ہوا خیال اب نہیں آتا، اب اس کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے۔ اب رحمان کی طرف سے آنے والے جو الہامات اس کے قلب پر جو ہے آتے ہیں، اور جو ہے الہام ربانی کی کثرت اس کے قلب پہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ قلب مومن ہے، یہ قلب مومن کے اوصاف ہے کہ وہ اس میں مومن کا مظہر بن جاتا ہے، اور وہ قلب زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، اور اس پر الہام ربانی ہو رہتا ہے۔ یہ قلب مومن کی چند جو ہے پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب مومن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔